A very warm welcome to my YouTube channel. افغانستان کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے. طالبان 50% سے زائد ملک پر قبضہ کر چکے ہیں. کابل کے اطراف بھی ان کے حملے جاری ہیں. طالبان کے مقابلے پر افغان حکومت نہ صرف ویک نظر آ رہی ہے بلکہ ناکام ہوتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے. پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ باقاعدہ اس کے اوپر بیٹس لگی ہیں, اس پہ بات چیت ہوئی ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا کابل تک پہنچنے میں افغان کو طالبان کو یا افغانستان کے حصے پر قبضہ کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا, کیونکہ یہ تو فورس ہی کر لیا گیا تھا کہ افغان حکومت شاید سٹینڈ اپ نہ کر سکے, لیکن اتنی جلدی یہ ہو جائے گا یہ فورس ہی نہیں کیا گیا تھا. اسی وجہ سے امریکہ دوبارہ ایک کوشش کر رہا ہے افغان حکومت کو سپورٹ دینے کی, مدد کرنے کی, جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی. آج کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان پہ ملبہ پھینکا جا رہا ہے, پاکستان نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے اور پاکستان کا کیا جواب ہے, آج ہم اس پہ بات کریں گے. بٹ اے کوئک ریمائنڈر, ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. اب ہو یہ رہا ہے کہ بجائے اپنی ناکامی تسلیم کرنے کی جائے, ایک ان کو اسکیپ گوڈ مل گیا ہے, قربانی کا بکرا, وہ ہے پاکستان, جس پر الزامات کا سلسلہ مزید تیز کر دیا گیا ہے. دوسری طرف پاکستانی حکومت افغان حکومت سے ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے. افغانی فوجی طالبان سے ڈر کر پاکستان میں پناہ لے رہے ہیں اور یہ بار بار لے رہے ہیں, ایک دفعہ نہیں ہو رہا. پاکستان خاموشی سے ان کی مدد کر رہا تھا, لیکن جب افغان حکومت نے بہت زیادہ ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ بالکل ہی زیادتی کر دی اپنی سٹیٹمنٹس دے کر, پھر پاکستان کو یہ بات ریویل کرنی پڑی. دکھایا ہم نے کہ ہم ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے ہیں. آئے دن اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں. کل بھی پاک فوج نے افغانستان کی درخواست کے بعد 5 افغان فوجیوں کو افغان حکومت کے حوالے کیا. ISPR اب مسلسل اس بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہا ہے جرنلسٹ کو. انہوں نے ایک پورا بیان جاری کیا. وجہ یہ تھی کہ پہلے افغان حکومت ڈینائی کر رہی تھی, جبکہ ایسا بار بار ہو رہا تھا, تو اس لیے بتانے کے لیے انہوں نے ایک افغان آرمی کے جو 5 جوان افغان حکام کے حوالے کر دیے گئے اس کی خبر بھی جاری کی. وہ فوجی افغان حکام کی درخواست پر حوالے کیے گئے. ان 5 افغان فوجیوں نے 26 جولائی کو پاکستان سے پناہ کی درخواست کی تھی. ضابطہ کی کارروائی کے بعد ان افغان فوجیوں کو باجوڑ کے علاقے ناوا پاس میں واپس حوالے کیا گیا افغان فوج کے. افغان فوجیوں کو ان کی درخواست پر اوروندو چترال سیکٹر میں بلکہ پاک فوج کی جانب سے جو ایک سیف پیسج کہتے ہیں وہ بھی دیا گیا. 3 روز قبل بھی یہی ہوا. پاک فوج کی جانب سے افغان نیشنل آرمی اور بارڈر پولیس کے 46 فوجیوں کو پناہ دی گئی, پھر انہیں محفوظ راستہ دے کے واپس کر دیا گیا. سو یہ کہ ایکسرسائز مسلسل ہو رہی ہے. پاکستان انتہائی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اچھے نیبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایک جانب پاکستان افغان فوجیوں کو پناہ دیے چلے جا رہا ہے, ایک بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز پہلے ہی پاکستان میں ہیں, تو دوسری جانب افغان حکومت کے اہلکار پاکستان کے خلاف صرف زہر اگل رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اپنی ناکامی چھپانی ہے اور بڑا ایزی ہے کہ ڈائیورٹ کر کے آپ پاکستان پہ لگا دیں. آپ سمجھ رہے ہیں ایک پنگ پونگ ہو رہی ہے. ادھر سے امریکہ کو بھی سوالات کا سامنا ہے, تو کبھی جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ نے کہہ دیتے ہیں لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ نائس, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ افغانستان. وہ چاہ رہے ہیں لیٹس میک اٹ اے ڈسٹنٹ ٹاپک جہاں کوئی بات نہیں کرے. It's not a pleasant topic for them anymore. مگر افغان حکومت تو وہیں پر موجود ہے, ان کو تو فیس کرنا پڑا ہے. وہ تو جو بائیڈن کی طرح یہ لگژری نہیں لے سکتے کہ وہ اپنے پریس کانفرنس میں اپنے جرنلسٹ کو کہہ دیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. ان کو بات کرنی پڑی ہے تو 1 point ایجنڈا, لیٹس پٹ اٹ آل آن پاکستان. آپ بھارتی ٹی وی دیکھیں, بھارتی ٹی وی چینلز دیکھیں, تو افسوس کی بات یہ ہے ان کو ایک بڑے طریقے سے سپورٹ مل رہی ہے اس نیریٹو کو کارو آؤٹ کرنے میں. جو سیکیورٹی مشیر ہیں افغانستان کے حمداللہ محب, وہ پاکستان کے خلاف کافی عرصے سے زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. 2 روز قبل BBC کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بات پر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ بے اختیار ہے. اصل طاقت پاکستانی فوج کے پاس ہے. پاکستان کی فوج اور ISI طالبان کی مدد کر رہے ہیں. لیٹس واچ حمداللہ. Minister Imran Khan said if any country is trying its best out of all the countries in the world, it's Pakistan. What do you say to him? Well, we will believe it when we see it. We have had good words from some of these Pakistani leaders, and perhaps they mean it when they say it. But their military
and particularly their intelligence agency, continues to act as the spoiler for peace. अब मैं आपको चाहती हूँ कि थोड़ा सा गौर करें, क्या ये वही नैरेटिव नहीं है जो हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों के कुछ लोग, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट्स और पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए कुछ जर्नलिस्ट्स और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ सियासतदान वो मुसलसल इस नैरेटिव को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत बेख्तियार है। वजह यह है कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में स्टेट ने एक एक्टिव एंटिटी के तौर पर काम करना शुरू किया है। इकट्ठे नज़र आ रही है आपको स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौज एंड आपकी सिविलियन हुकूमत वो मिल के काम कर रहे हैं। जो भी पॉलिसी है वो मिल के बनाई जा रही है। आर्मी चीफ बुलाते हैं, वो अपनी ब्रीफिंग में कहते हैं ये तमाम चीज़ें हमें प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं कि करें। प्राइम मिनिस्टर अपनी मीटिंग में बुलाते हैं, वो कहते हैं कि ये बात हमने फ़ौज को कह दी है। सो ये जो एक हार्मनी नज़र आ रही है वो हज़म नहीं हो रही। अब पाकिस्तान में ठीक है, हमने देखी है सिविल मिलिट्री चपकलिश बहुत ज़्यादा, और ये एक वीक पॉइंट रहा है पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली। सो अब जब दुश्मन ये बात करें, अंदरूनी बातों को मैं ये नहीं कह रही कि वो उनकी रीज़न क्या है, वो उस माजी के बैगेज से निकल नहीं सके, उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, तो वो ये सवाल करते हैं। लेकिन जानते बूझते नहीं तो अनजाने में ये माउथ पीस बन जाते हैं इस नैरेटिव का, जो कि आप देख रहे हैं हारती हुई अफगान हुकूमत का है, या भारतीय जारहाना हुकूमत का है, या फिर अमेरिका का है जो कि अपनी कुछ थिंक टैंक्स का है जो कि अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। सो यू नीड, अगर हम कनेक्ट द डॉट्स करें और ये नैरेटिव निकालें तो आपको साफ नज़र आएगा वाशिंगटन से कौन से पाकिस्तानी बैठ के ट्वीट करते हैं, आपको साफ नज़र आएगा लंदन से बैठकर कौन से पाकिस्तानी यही ट्वीट्स करते हैं। पाकिस्तान में कुछ प्रॉक्सी जमातें जो कि अफगानिस्तान भारत के एमा पर नजर आई काम करते हुए, उनके ऊपर सख्त एक्शन भी लिया गया स्टेट का, वो भी यही बात करते हैं। और फिर उसके बाद कुछ और मासूम लोग भी उन बातों में शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। सो इस वक्त क्योंकि अफगान हुकूमत खुद मुश्किल में है, उन्होंने कोशिश की है कि इसका नतीजा सारा का सारा जो बार है वो डाल दें वो पाकिस्तान के ऊपर। यही नहीं, अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि 10,000 तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। अब किस तरीके से ये मुमकिन है कि 10,000 तालिबान पाकिस्तान में दाखिल हों? आप उस बॉर्डर को एक ज़रा नज़र देखिए, आपको हम मैप भी दिखाएंगे, गूगल के ऊपर आपको ये नज़र आएगा किस तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ से कोशिश की गई है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से बाढ़ तक लगा दी गई, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया गया। हमने हर सूरत कोशिश की कि हम अपने एरियाज़ को महफूज करें। तो कैसे हो सकता है इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो गई और किसी को पता नहीं चला और कोई सबूत नहीं है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिकी टीवी को जब इंटरव्यू दिया PBS को, तो उनसे भी ये सवाल ऐसे किया गया जैसे कि ये बिल्कुल एक फैक्ट है, जैसे कि इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट विच इट इज़ नॉट। सो प्राइम मिनिस्टर ने इस इल्ज़ाम को बिल्कुल अहमकाना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 10,000 तालिबान का अफगानिस्तान में दाखिल होने का दावा, जिन्हें वो जहादी जंगजू कहते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हमें इस हवाले से सबूत क्यों नहीं देते? जब हमारे मुल्क में 17,000 अफराद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मारे गए, तारीख राहों में मारे गए, इस दौरान हमारी मईशत को भी बेइंतहा नुकसान पहुंचा, तो हम दोबारा ऐसे तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकते। Let's watch the Prime Minister. Last few days, there's a report 10,000 Pakistan fighters have crossed over the border to help the Taliban in this most recent fighting. So this is going on right now. Judy, for a start, this 10,000 Taliban, or they call the Afghan government said jihadi fighters, have crossed over. This is absolute nonsense. Why don't they give us evidence of this? Firstly, let me just go back. When they say that Pakistan gives safe havens, sanctuaries to Taliban, where are these safe havens? When we say there are 3 million Afghan refugees in Pakistan, who are, by the way, the same ethnic group as the Taliban, Pashtuns. Now, there are camps of 500,000 people. There are camps of 100,000 people. And Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. And if there are some civilians in these camps, how is Pakistan supposed to hunt these people down? So ये जो बात है, ये खुली बात कर रहे हैं आप। देखिए, एक तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये कहते रहे कि
امریکہ نے تو اڈے مانگے نہیں تھے, پرائم منسٹر کس کو منع کر رہے ہیں. یہ اگین وہی نیکسس ہے جو واشنگٹن سے لنڈن سے افغانستان, کابل اور کہاں تک یہ نیکسس, اور پھر دہلی تک جاتا ہے. یہ ایک نیکسس جو کہ آپ کی ٹویٹس کا ایک بنتا ہے پورا مونٹاج. سو جب ہم دکھا دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے یہ آپ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ ایک ہی قسم کی نیریٹیو کو ایک بڑے ڈیزائن کے ساتھ پرملگیٹ کیا جاتا ہے. سو یس, یہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ تو جو کہ ایک نیکسس میں ہمیں نظر آتی ہے, تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ڈس انفو لیب کے اندر بھی آتے ہوئے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہے تھے کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں, وہ یہ انٹرویو ضرور دیکھیں, کیونکہ وہ اینکر بیچاری بار بار یہ سوال کرتی رہی پرائم منسٹر سے کہ ہمیں بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے, اڈے آپ نہیں دے رہے, جنگ میں آپ نہیں پڑھنا چاہتے, واٹ کین یو ڈو, پلیز ہمیں بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر نے کہا ہم بس ایک کام کر سکتے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ وہاں پر طالبان حکومت بنائیں, ہم نے تو نہیں کہا, یہ تو آپ امریکہ خود چلا گیا ہے وہاں سے, اب افغان گورنمنٹ کا ان کا معاملہ ہے, وہ نہیں روک سک رہے, سو ہم تو نہیں کہہ رہے. لیکن اگر وہ بنتی ہے وہ حکومت, جیسے ان سے سوال کیا گیا, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, وائی آر یو آسکنگ us, وائی از اٹ پاکستان's problem. اینڈ آئی تھنک اس سے زیادہ کلیئر بات نہیں ہو سکتی تھی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا موقف یہ کہ مخلوط حکومت بن جائے, مل کے بیٹھیں آپس میں اور ایک مخلوط حکومت بنائیں. آج وزیر اعظم نے پاک افغان یوتھ فورم اور افغانستان کے صحافیوں سے بھی ملاقات کی. سو دیر از اے سیریز آف میٹنگز جس میں ہم یہ اپنا نیریٹو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, جس میں انہوں نے افغان حکومت کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بارے میں کہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان آئے پناہ گزینوں میں سے بیشتر عناصر طالبان کی حمایت کرتے ہیں, مگر پاکستان کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے وہ پتہ لگا سکے کہ کون طالبان کا حامی ہے اور کون نہیں ہے. انہوں نے طالبان کے حوالے سے پوچھے گئے جب ان سے کویسچنز ہوئے, ایک سوال کا جواب یہ دیا کہ طالبان کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں پاکستان کو نہیں معلوم اس کا, کیونکہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیٹس واچ the Prime Minister once again. Not doing or not doing is nothing to do with us. You know, you have to speak to Taliban about what they're doing. We are not responsible. Neither are we some spokespersons for Taliban. But you have two choices. 20 years, a military solution has been attempted to bring peace to Afghanistan, and that's failed. Now you have a choice. Either this American-backed military solution you can continue, because if you feel that Taliban are not someone you want to have in part of your government, you can keep on the course of a military solution. But everyone knows it's not possible anymore. The second solution is to have a government, a political compromise between the Taliban and the government, to have a compromise, an inclusive government. That is the only solution. So اب کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہیں کہ نیریٹیوز کے پر خیال کیا کیجئے جب آپ کسی ملک کا نیریٹیو سمجھتے ہیں. بڑے عرصے تک ہم اہل رہے ہیں امریکہ کے, ہم نے یہ لڑی ہے جنگ دہشت گردی کی. یو ٹرن نہیں لیتا کوئی ملک, آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ پالیسی اب ہمارے ملک کے لیے ٹھیک چل نہیں رہی. سو اب پاکستان اس سے زیادہ کلیئرٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ہم نے اسی لیے وہاں پہ باڑ بھی بنائی, ہم نے اپنے علاقوں کو سیکیور کیا. نہ ہم کوئی زیادہ ریفیوجیز لے سکتے ہیں جو اکانومی کی حالت ہے, نہ ہم کچھ اور, نہ ہم ڈکٹیٹ کر سکتے, نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کون سی حکومت ہے, ان کا کیا طریقہ کار ہے. ایک طرف ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اینڈ کہیں پرائم منسٹر نے یہ بات اپنے انٹرویو میں کہ آئی وش دیٹ پیپل آف افغانستان گیٹ دس رائٹ آلسو, لیٹ دیم ڈیسائڈ. Why don't we let them decide? یہ میرا بھی سوال ہے تمام ویسٹرن powers سے, that when we think that democracy is the solution to everything, and it is indeed, why are we depriving the people of Afghanistan to do that? It should be their right to choose. It should be their right to decide who is going to rule. For years they have been deprived of this right. This is high time that they get it. So کیا افغانستان میں پاکستان کو جو پوری کوشش کی جا رہی ہے ایک بار پھر انوالو کرنے کے لیے, اس کو ہم کب تک ریزسٹ کریں گے؟ تھوڑی دیر پہلے میرے پروگرام میں اندلیب عباس صاحبہ تھی, ان کا کہنا یہ تھا کہ ریپرکشنز تو ہیں اور ہمیں پتہ ہے ان ریپرکشنز کا, مگر ان ریپرکشنز کو ریزسٹ کرنا بھی پاکستان کا کام ہے. انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر آف یور سیلف.